ایک مولوی صاحب نے ایک شخص کو بطور وظیفہ روزانہ پڑھنے کے لیے درود پاک بتا دیا اور ساتھ ہی کچھ فوائد درود پاک کے سنا دیے۔ وہ شخص بڑے شوق و ذوق سے دن رات درود پاک پڑھتا رہا اور ایسا اس میں محو ہوا کہ دنیا کے کام چھوٹ گئے۔ اس کی بیوی فاجرہ تھی، جب کبھی خامند کو دیکھتی تو اس کے منہ سے درود پاک کا ورد جاری رہتا، اسے بے حد ناگوار معلوم ہوتا۔ ایک دن وہ عورت بولی، ارے بدبخت، کیا تم ہر وقت صلی علی محمد کہتے رہتے ہو؟ اس کو چھوڑ دو اور مرد بنو، کچھ کما کر لاؤ۔ مگر اس کا خاوند باوجود ایسی طعن و تشنیع کے درود پاک کا ورد نہ چھوڑتا تھا۔ اتفاق سے وہ شخص کسی مہاجن کا مقروض تھا۔ اس نے پیسوں کا مطالبہ کیا، یہ نہ دے سکا۔ مہاجن نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ اب اس عورت کو اور بھی موقع مل گیا، خوب زبان درازی کی اور خاوند کو برا بھلا کہا۔ وہ مرد صالح تنگ آ کر آدھی رات کو اٹھا اور دربار الہی میں نہایت ہی زاری کی اور عاجزی سے عرض کی، یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، میں بیوی اور مہاجن سے لاچار ہو گیا ہوں، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو حاجت مندوں کا حاجت روا ہے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا اور اس مرد صالح پر اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نہایت ہی حسین و جمیل پاکیزہ صورت سامنے آئے اور نہایت شیریں زبان سے گویا ہوئے، اے پیارے، کیوں اتنے بے قرار ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہارا کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں۔ اس مرد صالح نے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں وہی ہوں جن پر تو درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دل کی ساری بے قراری دور ہو گئی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم صبح وزیر اعظم کے پاس جانا اور اس کو وظیفہ کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ جب وہ مرد درویش بیدار ہوا اور صبح کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لباس کے ساتھ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا، دروازہ پر جا کر دربانوں سے کہا، میں وزیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان اس کی حیثیت اور لباس دیکھ کر مسکرا دیے اور کہا، کیا آپ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنے کے قابل ہیں؟ چلو یہاں سے بھاگو۔ لیکن ان دربانوں میں ایک رحم دل بھی تھا، اس کو رحم آ گیا اور کہا، بھائی ٹھہر جا، میں وزیر صاحب سے عرض کرتا ہوں، اگر اجازت ہو گئی تو ملاقات کر لینا۔ جب وزیر صاحب سے ماجرا بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا، اس آدمی کو بلا لو۔ جب وہ وزیر کے ہاں پہنچا تو وزیر کے استفسار پر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر اعظم وظیفہ کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوا اور اسے بجائے 100 کے 300 روپے دے کر رخصت کیا۔ جب وہ مرد صالح روپے لے کر گھر پہنچا اور بیوی کو دیا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ بیوی کو روپے دینے کے بعد وہ اپنے کام درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب مقدمہ کی تاریخ آئی تو وہ 100 روپے لے کر عدالت میں جا پہنچا اور حاکم کے سامنے رکھ دیا۔ قرضہ خواہ مہاجن وہ روپیہ دیکھ کر حاکم سے کہنے لگا، جناب، یہ روپیہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حاکم نے پوچھا، بتاؤ یہ روپیہ کہاں سے لیا ہے، ورنہ قید کر لیے جاؤ گے۔ اس نے کہا، یہ بات وزیر اعظم سے معلوم کرو کہ میرے پاس روپیہ کہاں سے آیا ہے۔ حاکم نے وزیر اعظم کی خدمت میں خط لکھا۔ وزیر صاحب نے خط پڑھ کر جواب لکھا، جج صاحب، خبردار خبردار، اگر اس بندے کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کرو گے تو معزول کر دیے جاؤ گے۔ جج یہ جواب پڑھ کر خوفزدہ ہو گیا اور اس مرد صالح کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور بڑی خاطرداری کی، اور جو 100 روپیہ اس مرد صالح نے دیا تھا
وہ واپس کر کے مہاجن کو اپنی طرف سے 100 روپیہ دے دیا۔ مہاجن نے جب یہ منظر دیکھا اور خیال کیا کہ جب وزیر اعظم اور حاکم بھی اس کے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا بھی اس کے ساتھ ہے، اس نے وہ 100 روپیہ واپس دے دیا۔ معلوم ہوا کہ درود پاک دونوں جہان کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ جس نے صلی اللہ کو درد جاں بنا لیا، اس کی دونوں جہاں کی حاجتیں پوری ہو گئیں۔ یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے ہر امتی کو جانتے ہیں اور ان کی پریشانیوں سے بھی واقف ہیں، اور یہی عقیدہ اکابر اہل سنت و جماعت کا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی قدس سرہ تفسیر عزیزی میں آیت مبارکہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے رسول تم پر قیامت کے دن بدین وجہ گواہی دیں گے کہ وہ نور نبوت سے ہر مومن کے رتبے کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے فلاں امتی کی ترقی میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ الحاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجات کو بھی جانتے ہیں، اور وہ تمہارے اچھے برے عملوں کو بھی جانتے ہیں، اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ سرور دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے، اور میں دنیا کی طرف اور جو کچھ قیامت کے دن تک اس میں ہونے والا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ میں اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ صاحب تفسیر روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر آیت مبارکہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، اے پیارے نبی، ہم نے آپ کی امت پر آپ کو شاہد بنایا ہے کہ آپ ان کے احوال کی نگرانی فرماتے ہیں اور ان کے عملوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور آپ کی امت سے تصدیق و تکذیب یا ہدایت و گمراہی جو کچھ صادر ہوتا ہے آپ اس کے بھی گواہ ہیں۔